اعلیٰ شخصیت نہیں بلکہ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں تا عمر یاد رہتی ہیں۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں، کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا سا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ تکلیفوں سے تھک کر آنکھوں سے اشک بہتے ہیں۔ کہنے والے کیا جانے سہنے والے کتنا تڑپتے ہیں۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی پسپا ہو جاتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی حاجت کے لیے اہل دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ من کا مرہم کہیں نہیں بکتا، 100 دکانیں 1000 ٹھیلے ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے بچ نہیں سکتے، اور دوزخ سے نہیں ڈرتا جبکہ وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہجے کتنی دیر کے لیے میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں ہیں کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخرکار ڈھل ہی جاتی ہے۔ ناراضگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر دلوں کے بھید جاننے والے رب تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ صرف دن ہی نہیں بلکہ ہر چیز کی صبح ہوتی ہے۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ میں تو انسان ہوں، آپ کی حکمت نہیں سمجھ سکتی، مگر آپ تو میرے اللہ ہیں نا، میری مشکلیں آسان کر دیں۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। फासलों का एहसास तब होता है जब हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और वो मान ले। अगर आप कोशिश करने से डरते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जब इंसान को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है तो वो सबसे पहले अपनी ज़बान से मिठास ख़त्म कर देता है। किसी भी शख्स को इतना हक मत दीजिए कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। कंधा तलाश करने वाले की बजाय कंधा देने वाले बनो, तब आपका नाम अशरफुल मखलूक़ात में सुनहरे लफ्ज़ों में याद रहेगा। कुछ लोग बस ये चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते रहें, लेकिन हम उनसे कोई उम्मीद न रखें। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्ज़ों और रवैयों के ज़ख्म कभी नहीं ठीक होते। सूरज के साथ डूब गया मेरा दिन भी आज, इतना उदास शाम का मंजर कभी ना देखा। शुक्र करके सोया करो, अल्लाह सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं देता। इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। ए ज़िंदगी, ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना भी चाहें तो चलें हम, तेरी लेस है कैसे। दोस्त बनाने से पहले अपने दिल में एक कब्र भी बना लो, जिसमें तुम अपने दोस्त की बुराइयां दफना सको। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन साथ है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विर्द करता है। 3 चीज़ों से परहेज करो, बद अखलाकी, झूठ और ग़ीबत। मत भूलें कि जन्नत उन लोगों से भरी होगी जिन्होंने गुनाह के बाद तौबा कर ली थी। ये पहाड़ों का ही ज़र्फ है, वरना कौन देता है दूसरी आवाज़। सच्चा इंसान जज्बाती ज़रूर होता है मगर मुनाफिक नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम भी ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। जब आप किसी की ज़िंदगी झूठ से तबाह करते हैं तो उसे कर्ज़ के तौर पर लें, वो आपके पास सूद के साथ वापस ज़रूर आएगा। जो कुछ नहीं कर सकते वो हसद करते हैं। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। कंकड़ फेंकना ही मुश्किल था, लहरें तो खुद ही जन्म लेती हैं। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हें 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है। सब्र और कदर करना हर किसी के ज़र्फ में नहीं होता। आफियत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से खामोशी और 1 लोगों से किनारा कश रहना। लफ्ज़ों के दांत तो नहीं होते, मगर ये फिर भी काट लेते हैं। बस इतना यकीन रखें, हम जो खो देते हैं कुदरत उससे कहीं बेहतर हमारे लिए पहले ही चुन कर रखती है। दुआ किसी को दिलाती है तख्त व ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को भी जानता है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। किसी को पसंद करना और फिर उसे रब से मांगना तुम्हारे मुखलिस होने की दलील है। कभी कभी लोग आपसे मीठी गुफ्तगू करके इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। दिल को दिल ही रखा है, बाजार नहीं होने दिया। वक्त का तकाजा है कि खुद को खुद तक ही महदूद रखो। खुद को वक्त देने वाले कभी तन्हा नहीं रहते। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। हर शख्स लड़ रहा है अपनी जंग, हर खामोशी अना नहीं होती। मेरे रब के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। लोग खुश रहने की दुआएं देंगे, फिर खुश देखकर हसद भी करेंगे। ये शिकायत नहीं, तजुर्बा है। कदर करने वालों की कोई कदर नहीं करता। लोगों को तब फ़र्क पड़ना शुरू होता है जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रंग बदलना सिर्फ आसमान को ही जचता है। बदतमीज़ी का ताल्लुक तालीम से नहीं बल्कि तरबियत से होता है।
کسی کا بھلا نہ کر سکیں تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ دنیا ضرور کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ غریب صرف وہی ہے جو دل کا غریب ہے، باقی سب امیر ہیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ سچ ہے انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ ساری دنیا آباد لگتی ہے ایک بتی کے سبز ہونے سے۔ پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے تو جواب آیا، قرآن پاک پڑھو۔ یا رب مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بیٹیاں ایسا بھی سہارا بن جاتی ہیں۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ افلاطون کا قول ہے کہ بہت سارے نقصانات انسان کو اس وجہ سے بھی پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ رشتوں پر مفاد کی دھول پڑ جائے تو رشتے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا ہی بہتر ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بیوقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گنہگار لگنے لگیں۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا؟ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلص لوگوں کی ہی کرتے ہیں۔ بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے یہ دنیا۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان تک نہیں ہوتا۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے اپنے ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کروں اور غم ملے تو صبر کروں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔
अपनों से ऐसी लड़ाई ना करें कि लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपनों को हार जाएं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब हम रूठ जाएं तो कोई मनाने वाला हो। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। किसी को ऐसे ही खुद से अलग न करना। बिछड़े हुए चंद सूखे पत्ते पूरे जंगल को आग लगा देते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना खास करते गए उनके लिए हम उतने ही आम होते गए। कितनी दिलचस्प बात है ना कि समंदरों का मालिक एक आंसू को पसंद करता है। कभी कभी मुकम्मल होने की ख्वाहिश में हम पहले से भी ज़्यादा अधूरे रह जाते हैं। लोग सही कहते हैं कि रिश्ता रब से रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं रखो। सर पर रज़ाई लपेटने के साथ टाइट्स पहनकर अजीब सा बदनुमा जानवर मत बने। कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं, मुसीबत तो एहसास वालों की है। कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया। मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अपने भी क्या कमाल के हैं। सुलझा हुआ सा फर्द समझते हैं मुझको लोग, उलझा हुआ सा मुझ में कोई दूसरा भी है। अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो लोगों को माफ़ कर दो। आ गई खा गई हमको वरना बेखबर हम भी जिया करते थे। ख़त्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये ज़िंदगी भर साथ देंगे। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कदर हो ही जाती है पर वक्त निकल जाता है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। मेरे वहम से मेरे गुमान तक ये मरहला वफा का था। मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मामला खुदा का था। तुम लाख खूबसूरत सही, अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने दिल का हाल हर एक को मत सुनाया करो, यहाँ तमाशा बनने में देर नहीं लगती। खुद का मुकाबला किसी से न करो, तुम जैसे हो बेहतरीन हो। तुम चाहो या न चाहो मेरा अल्लाह मुझे चाहता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, जवाब देने का हक वक्त को दे दो। जो नज़रअंदाज करे उसे नज़र आना छोड़ दो। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं। बेमौत मर जाते हैं बे आवाज़ रोने वाले। राज पहुंच गए गैरों तक, अपनों से मशवरा किया था। रिश्तों की खुराक सिर्फ और सिर्फ साफ दिल है। अमल के बाद नतीजा नियत का निकलता है और लोग समझते हैं कि कसूर किस्मत का है। दुनिया में हज़ारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं पर हमारे लिए खूबसूरत वो है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और सुकून कल्ब का बाइस बने। लोग बनाते तो बहुत कुछ हैं मगर जो बात रवैया बनाता है वो ही सच होता है। अखलाक भी रिस्क की तरह है, उसमें भी कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। ख़ज़ां के गिरते पत्तों को हकीर मत समझना, क्योंकि उन ही पत्तों के गिरने से बहार आती है। लोग आपको जिंदा मार देते हैं फिर बोलते हैं अपना ख्याल रखना। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियाँ सब्र होती हैं। सब गुजर तो जाता है लेकिन सब भुलाया नहीं जाता। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। सबसे खूबसूरत अमल है कि हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी अख्तियार है। गम भी धुएं की मानिंद होता है, मंजर को धुंधला देता है।
गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद ना कर। मौजज़े भी वहीं होते हैं जहाँ यकीन कामिल हो। वक्त बहुत बड़े और गहरे ज़ख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयाँ होती हैं। ताकत इंसान को बदलती नहीं है, बस उसका नकाब उतार कर उसका असली चेहरा जाहिर कर देती है। कुछ लोग इस तरह से एतबार तोड़ते हैं कि हम फिर उन पर भी कभी एतबार नहीं कर पाते जो एतबार के काबिल हों। किसी के माजी को उसके हाल से जोड़ना दुरुस्त नहीं। हिदायत कभी भी मिल सकती है, खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं। अपने कलम से वही लिखो जिसे देखकर तुम क़यामत के दिन खुश हो सको। मुआफ़ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार करो। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, मगर गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। अपने आप को समझदार ज़रूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज़ करें। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, मेरे लिए तुमने किया ही क्या है। इज्जत पाने के लिए इज्जत करनी पड़ती है। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। जिंदगी कभी ये शर्त नहीं रखती कि मैं फलां के बगैर नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर जाती है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी, बस जीने के तरीके बदल जाते हैं। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अजाब भी नहीं होता। प्यार और मजाक हर किसी के साथ नहीं किया जाता। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, उसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। बचपन की सबसे बड़ी गलत फहमी यही थी कि बड़े होते ही जिंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। हम सब के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। इंसान का बेहतरीन साथी ही उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर शय के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिंदगी में की हुई कुछ गलतियों को महज पछतावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए याद रखना चाहिए। गहरे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल इस बात की दलील नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म है, बल्कि ज़रूरी बात को आसान लफ्ज़ में बयान करना ही असल में इल्म की दलील है। किसी के माजी पर उसकी तजलील करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल ना बन जाए। एहसान ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान करके जतलाना तो बहुत बड़ी कमज़ोरी और हलाकत और जहालत है। मेरे नज़दीक ज़िंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ़ कर लिया जाए। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो मुस्तकबिल जिसकी फ़िक्र आपको हलकान किए हुए है, शायद आप उसका हिस्सा ही ना हो। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं, तौफीक की ज़रूरत होती है। वफादारी एक ब्रांड है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा आसान काम और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श आदत है खामोशी। गुनाह पर दिलेर हो जाने वालों के लिए कोई फतवा नहीं होता। हदूद तो उन लोगों के लिए मुकर्रर की जाती हैं जो अर्तकाबे गुनाह से डरें। हर लम्हे को महसूस करना सीखें ताकि आपको पता चल सके कि कितने लम्हों को आपने बगैर किसी मुसीबत के गुजार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मिट्टी से मिट्टी के सफ़र के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है और वही ज़िंदगी है। अपना गम सोच समझ कर बांटें। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा हैं।
جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ میں جو سب کا دل رکھتا ہوں، لوگوں میں بھی دل رکھتا ہوں۔ سکون کھو دیا خواہشوں کی چاہت میں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناسب اور مشفقانہ رویہ اپنائیں، نصیحت بھی حکمت سے کریں، وگرنہ آپ کا یہ تلخ اور نامناسب رویہ آپ کے مستقبل کی زندگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوگا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے شجر بے ثمر، منافق کا علم اس کے قول میں ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، جبکہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جو شخص درست سمت میں محنت کرتا ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر، انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر اس برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔
خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لے، یہ تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ دنیا میں اگر کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا اچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ آپ کو اس کا بدلہ دے دے گی۔ اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مزاجی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ عجیب لوگ ہیں جو جوانی میں مرنے اور بڑھاپے میں جینے کی دعا کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا نہیں بلکہ جینے کا نام ہے۔ زندگی کو جئیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز 3 چیزوں سے کرو، کامیاب ہو جاؤ گے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ بزرگ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے خیالات سے ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ دنیا میں سب سے مطمئن وہ لوگ ہیں جن کو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ رشتے میں مسائل آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے رب سے باتیں کرنا، کیونکہ وہ مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ یقین خالی دل کو بھی بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو، اور وہی ہے جس نے دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، ایک میٹھا خوشگوار ہے اور دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کریں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کتابوں سے دوستی رکھو، فکر کی نشوونما کے لیے۔ لہجے سمجھ آ جاتے ہیں مجھے، بس کسی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی۔ اجالا رات میں ہوتا ہے، جگنوں میں نہیں۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ مجھے سکھا دے کوئی لہجوں کا ہنر، مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو طرز کھائے گی۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ دیا۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، مگر ایک دن ضرور ملے گی۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پہ جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے
تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں، اکثر وہ ہی آپ کی آنکھیں کھول جاتے ہیں۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر ایک شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ کسی سے دکھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا اور اپنی ذات کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دینا۔ وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ چرواہا بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جو تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ہی ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل کم ہی سمجھ آتی ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تب تک آپ کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ ہرگز مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے خود کے ساتھ مخلص ہونا سیکھیں۔ 6 کاموں میں جلدی نہ کرنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ کسی نے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ میں نے کہا، میری اپنی امیدوں نے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا، اپنی موج میں رہنا۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اتنا بھی کمپرومائز مت کیا کرو
کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ درد کی قدر ہم کیا جانیں، ہمیں سارے مفت میں ملے۔ اس توجہ کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کو احساس دلا کے حاصل ہو۔ مخلص ہو کر سب کے ساتھ رہیں لیکن خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان پہ اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ پتہ ہے غم کسے کہتے ہیں؟ عین جوانی میں ہزاروں سال پرانے ہو جانا۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ کسی نے پاس رہ کر بھی ٹھکرا دیا مجھ کو، کسی نے دور رہ کر بھی صدقے اتارے۔ لوگ کہتے ہیں سنگت کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکر میں گزر جاتا ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں احساس کی قدر نہ ہو وہاں الفاظ بھی کام نہیں آیا کرتے۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں آپ خود ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کو حکم تھا اپنے نفس کو مار دو، لیکن انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار دیا۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے، اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ دلوں کو صاف کر کے اور سب کو معاف کر کے سویا کریں، کیونکہ زندگی کل کی محتاج نہیں۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ ہمیشہ کسی ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بڑے لوگوں کی
بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ نصیب ہار جاتا ہے جب دعا تہجد کی اور مہینہ رمضان کا ہو۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے میرا آنا مقدر۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ کون بنتا ہے مصیبت میں سہارائے دوست، شاخ بھی سوکھے ہوئے پھول گرا دیتی ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ میری جیب میں ذرا سا چھید کیا ہو گیا، سکوں سے زیادہ رشتے سرک گئے۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، ہاں مگر ایک دن ضرور ملے گی۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ غیروں سے فقط دعا لیجیے، نہ صلاح لیجیے نہ وفا لیجیے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ۔ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جو آپ کے قدردان نہیں انہیں کوڑا دان میں پھینکیے۔ کچھ چہرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کچھ نہیں چاہتے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا لا دے۔ سب کچھ کاپی ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مروت ہے سوائے اعتبار کے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ انسان سبھی خوبصورت ہیں، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کے چہرے بدل دیتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسرا دوسروں کو معاف کرنا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ طوفان سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، مجھ کو راس نہ آئی کناروں کی زندگی۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔
دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں، بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ ہتھیار سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، کیونکہ دل صرف کرداروں کے ساتھ ہی جیتے جاتے ہیں۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور بیوقوف میں فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ عزت اور تعریف مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ خوشبو کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی موجودگی کو اعلان کر کے ثابت کرے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر ہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو، بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں۔ خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ گھر کے بڑے احتیاط کریں۔ جب گھر کا بڑا بزرگ ہی طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ جو علم آپ کو اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سکھائے تو سمجھ لیجئے زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر افسوس وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو۔
کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے سمجھانے یا پڑھانے سے نہیں بلکہ وقت آنے پر خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندوں کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔